ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک مچھیرا سمندر کے کنارے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ ہر روز سمندر میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ مچھیرا اپنی زندگی سے بہت خوش اور مطمئن تھا، لیکن اس کی بیوی اپنی زندگی سے بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ اف، اس گندے گھر کو تو دیکھو، میں اسے روز صاف کر کر کے تھک چکی ہوں۔ مچھیرا چاہے کچھ بھی کر لیتا، لیکن اس کی بیوی اس سے کبھی بھی خوش نہ ہوتی۔ مچھیرا اگر اپنی بیوی کے لیے مچھلی لاتا تو وہ سیب کی فرمائش کرتی، اور اگر وہ سیب لے کے آتا تو اس کی بیوی اس سے مچھلی مانگتی۔ ہر روز کی طرح مچھیرا مچھلی پکڑنے کے لیے سمندر کے کنارے گیا اور مچھلی راڈ پانی میں ڈال کر انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد فشنگ راڈ ہلنے لگی۔ مچھیرے نے بہت زور لگایا اور بڑی مشکل سے راڈ کو کھینچ کر باہر نکالا، لیکن جیسے ہی راڈ باہر آئی تو مچھیرا راڈ کو دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ راڈ کے ساتھ ایک سنہری مچھلی تھی جو بالکل سونے کی طرح چمک رہی تھی۔ تو آخر کار تم نے مجھے پکڑ ہی لیا۔ مچھیرا حیران ہو گیا کہ یہ مچھلی تو بول رہی ہے۔ میں کوئی عام مچھلی نہیں ہوں، بلکہ میں ایک جادوئی مچھلی ہوں۔ تم مجھ سے کوئی بھی فرمائش کر سکتے ہو، میں تمہاری فرمائش کو پورا کروں گی۔ لیکن مچھیرا اتنا حیران تھا کہ اسے کچھ سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ میں نے اپنی زندگی میں بولنے والی مچھلی کبھی نہیں دیکھی۔ اس نے مچھلی کو راڈ سے اتارا اور اسے پانی میں دوبارہ ڈال دیا۔ جاؤ، تم آزاد ہو، کہہ کے اس نے مچھلی کو آزاد کر دیا اور دوبارہ اپنے گھر کی طرف لوٹ پڑا۔ جب وہ گھر واپس پہنچا تو اس کی بیوی اسے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ ارے، تم آج اتنی جلدی واپس آ گئے اور میرے لیے کھانے کو بھی کچھ نہیں لے کے آئے۔ مچھلی نہیں لائی تو کم از کم کوئی پھل ہی لے آتے۔ میں نے آج ایک بولنے والی مچھلی پکڑی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم مجھ سے کوئی فرمائش کرو، لیکن میں اتنا حیران تھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا اور میں نے اسے پانی میں ڈال دیا۔ ارے بیوقوف، تم نے یہ کیا کیا؟ اپنے اس گندے گھر کو تو دیکھو، تمہیں اس سے اور نہیں تو کم از کم ایک گھر ہی مانگ لینا چاہیے تھا۔ جاؤ دوبارہ سمندر میں اسی مچھلی کے پاس اور اس سے میرے لیے ایک خوبصورت گھر مانگو۔ مچھیرا دوبارہ سمندر کی طرف گیا اور اس نے مچھلی کو بلایا۔ مچھلی پانی سے باہر آئی۔ کیا چاہیے تمہیں؟ تم اپنی فرمائش بتاؤ۔ میری بیوی اپنے گھر سے خوش نہیں ہے، اسے ایک عالیشان گھر چاہیے۔ ٹھیک ہے، تم اب اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ کر جاؤ۔ جب مچھیرا گھر واپس لوٹا تو حیران ہو گیا، کیونکہ اس کی بیوی ایک بہت ہی شاندار گھر کے باہر کھڑی تھی۔ شاندار گھر کا سارا فرنیچر بہت ہی خوبصورت اور اعلیٰ تھا۔ ہر چیز بالکل صاف ستھری اور نئی تھی۔ یہ گھر کتنا خوبصورت ہے اور اس کی ہر چیز کتنی پیاری اور صاف ستھری ہے۔ ہاں، اب ہم اس گھر میں خوشی خوشی رہ سکتے ہیں۔ اس رات مچھیرے کی بیوی کو نیند ہی نہ آئی۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر اس نے مچھیرے سے ایک اور فرمائش کر ڈالی۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ گھر ہم دونوں کے لیے بہت چھوٹا ہے۔ مجھے چاہیے اس سے بڑا گھر، بلکہ مجھے چاہیے ایک محل۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ جاؤ اور اپنی مچھلی سے کہو کہ مجھے ملکہ بننا ہے۔
مچھیرا دوبارہ سمندر کے کنارے گیا اور اس نے مچھلی کو پھر سے بلایا۔ میری بیوی اب بھی خوش نہیں ہے، اسے ایک محل چاہیے۔ مچھلی نے کہا، ٹھیک ہے، تم جاؤ دوبارہ اور تمہاری بیوی ایک محل میں رہتی ہے۔ اس بار جب مچھیرا واپس گیا تو حیران ہو گیا کیونکہ وہاں ایک بہت ہی شاندار محل تھا۔ مچھیرا یہ دیکھ کر حیران ہو گیا، اس کی بیوی ایک بہت ہی خوبصورت تخت پر بیٹھی بالکل ایک ملکہ کی طرح لگ رہی تھی۔ ارے تم تو سچ مچ ایک ملکہ لگ رہی ہو، اور یہ محل کتنا خوبصورت ہے، اب تم خوش ہو نا؟ مچھیرے کی بیوی نے کہا، نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ بڑا اور زیادہ شاندار محل چاہیے۔ جاؤ اور جادوئی مچھلی سے کہو کہ میری فرمائش پوری کرے۔ مچھیرا دوبارہ سمندر کے کنارے پہ گیا اور اس نے مچھلی کو پھر سے بلایا۔ میری بیوی اب بھی خوش نہیں ہے، اسے پہلے سے زیادہ بڑا محل چاہیے۔ مچھلی نے کہا، ٹھیک ہے، تم گھر واپس جاؤ۔ اس کے بعد مچھیرا واپس گھر کی طرف بھاگا، لیکن جب وہ اپنے گھر کے پاس پہنچا تو دیکھ کر حیران ہو گیا کیونکہ وہاں پر ایک بہت ہی شاندار محل تھا جہاں پر پہرے دار کھڑے تھے۔ اس کی بیوی ایک بہت ہی عالی شان تخت کے اوپر بیٹھی بالکل ایک ملکہ لگ رہی تھی۔ ارے تم تو سچ مچ ایک ملکہ لگ رہی ہو، اب تم خوش ہو نا؟ مچھیرا رات بھر یہ سوچتا رہا کہ اب اس کی بیوی مزید کوئی فرمائش نہ کرے، لیکن اس کی بیوی یہ سوچتی رہی کہ اب اسے کیا فرمائش کرنی ہے۔ لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد مچھیرے کی بیوی نے ایک اور فرمائش کی۔ اس نے کہا، میں یہاں رہ کر تنگ آ چکی ہوں، مجھے اب بادلوں کے اوپر رہنا ہے۔ ارے یہ تم کیا کہہ رہی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ تم مجھے خوش نہیں دیکھنا چاہتے، اگر تم مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہو تو ابھی جا کر مچھلی سے میری فرمائش پوری کرواؤ۔ مچھیرا دوبارہ مچھلی کے پاس گیا اور اسے ساری بات بتائی۔ مچھلی نے کہا، ٹھیک ہے، تم گھر واپس جاؤ، تمہاری فرمائش پوری ہوگی۔ اس کے بعد مچھیرا واپس گھر کی طرف لوٹا، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہاں پر تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ اس کا محل اور نہ اس کی بیوی۔ مچھیرا دوبارہ سمندر کی طرف گیا اور اس نے پھر سے مچھلی کو بلایا۔ یہ کیا ہو گیا؟ میری بیوی کہاں چلی گئی اور میرا گھر بھی؟ مچھلی نے کہا، تمہاری بیوی کی خواہش پوری ہوئی، وہ بادلوں پر رہنا چاہتی تھی، اب تم سے بہت دور چلی گئی ہے۔ میں نے ہر بار اپنی بیوی کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن اس بار میں اپنے لیے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ ہاں، تم کہو، تمہیں کیا چاہیے؟ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہمیشہ خوش رہوں۔ ٹھیک ہے، تم واپس جاؤ، اور اب تمہاری بیوی کے پاس خوش رہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ مچھیرا جلدی سے واپس گھر کی طرف لوٹا، لیکن اس دفعہ کی صورتحال زیادہ حیران کن تھی۔ مچھیرے کی بیوی اسی پرانی جھونپڑی کے باہر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے کبھی بھی اپنی چیزوں کی قدر نہیں کی، مجھے معاف کر دیجیے۔ اس دن کے بعد مچھیرے کی بیوی کو یہ سمجھ آ گئی کہ ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہی خوشیاں ڈھونڈنی چاہیے، اور وہ اپنے چھوٹے سے گھر میں خوشی خوشی رہنے لگی۔